بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج جو قصہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ نبی خدا حضرت صالح علیہ السلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، جس کا ترجمہ ہے اور سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی اور صالح کو۔ صالح علیہ السلام نے کہا اے قوم، بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں صاحب تمہارا سوا اس کے۔ صالح علیہ السلام نے قوم سمود کی دعوت کی، جس کا مطلب ہوا کہ صالح علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی قوم سے اے قوم، اقرار کرو کہ خدا ایک ہے، کوئی شریک نہیں اس کا۔ منکروں نے کہا کہ تمہاری پیغمبری کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ ہود علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بسبب بے ایمانی کے اور بت پرستی کے ہلاک کیا، مجھے ان کے پیچھے اللہ نے خلیفہ کر کے تم پر بھیجا ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کچھ معجزہ کر کے دکھاؤ۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ سبھی نے کہا کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکال کر دکھاؤ اور اسی وقت وہ ایک بچہ پیدا کرے اور دودھ دے، تب ہم جانیں گے کہ تو رسول خدا برحق ہے۔ اس وقت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا اے صالح، تم ان سے اقرار لے کر کہو کہ بغیر حکم خدا کے وہ اونٹنی کو نہ مارے، سوائے دودھ کے اس سے کچھ نہ کھائیں، کہ ان پر کوئی چیز اس کے حلال نہیں ہے۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے اقرار لیا۔ بعدہ حق تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے صالح، تو دعا کر اور قدرت میری دیکھ کہ تجھ سے 4000 برس آگے ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر میں نے پیدا کر رکھی ہے، تاکہ معجزہ تیرا ظاہر ہو اور دلیل تیری پیغمبری کی مضبوط ہو۔ پس حضرت صالح علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں دعا کی اور سب مومنوں سے آمین کہا۔ اتنے میں عجب ایک آواز آئی اور اس پتھر سے نکلی ماً کہ ایک اونٹنی نہایت خوبصورت اس پتھر کے درمیان سے نکل آئی کہ اس کے برابر سارے عالم میں دوسری نہ تھی، اور بعد ایک ساعت کے اس نے بچہ دیا اور اس میں تازی گھاس بھی نظر آئی جو اونٹنی نے کھائی تھی، اور خدا کے حکم سے فوراً ایک چشمہ اور چراگاہ پیدا ہوئی، اونٹنی اس میں چرنے لگی۔ اس قوم میں 7 قبیلے تھے، 7 قبیلے اس چاہ سے پانی پیتے تھے، کچھ کم نہ ہوتا تھا۔ ساربان اونٹنی کو اس چاہ پر لے گیا، اس نے سب پانی اس کا پی لیا۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم سے کہا کہ تم دودھ دو کے پیو۔ پس 7 قبیلے اس سے دودھ دو کے گھڑے اور مشکی بھر بھر کے اپنے گھر لے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دے کہ پانی اس چاہ کا ایک روز اونٹنی کا ہے جس دن دودھ دوہا جائے، اور ایک دن ان کا ہے جس دن دودھ دوہا نہ جائے، جیسا کہ باری تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اونٹنی پتھر سے پیدا ہو کر حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے چھٹی پھرتی تھی۔ جس جنگل میں چرنے جاتی سب مویشی بھاگ کر کنارے ہو جاتے، اور جس تالاب پر پانی پینے کو جاتی سب مویشی وہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ تب ایک دن یہ ٹھہرایا گیا کہ ایک دن پانی پر وہ جائے
اور ایک دن اور لوگوں کی مویشی جائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہہ دیا کہ خبردار، یہ اونٹنی اللہ کی ہے، اس کو کبھی نہ چھیڑنا اور کبھی آزار مت دینا، ورنہ خدا تعالیٰ کا عذاب تم پر سخت بھیجا جائے گا۔ بس وہ لوگ اونٹنی کو پیار کرتے تھے اور حفاظت سے رکھتے تھے، اور اس کے دودھ سے مکھن اور گھی جمع کر کے شہروں میں لے جایا کرتے تھے اور بیچتے تھے، اور اس سے فائدہ حاصل کرتے تھے۔ اسی سے سب توانگر ہوئے۔ 400 برس یوں ہی گزر گئے۔ ایک روز حضرت صالح علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ 10 آدمی اشراف اس قوم کے ان کی خدمت میں حاضر تھے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، اس مہینے کے اندر جس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا، اس سے قوم سب ہلاک و تباہ ہوگی۔ اتفاقاً ان 10 مرد کی عورتیں حاملہ تھیں۔ مرضی الہی سے اسی مہینے میں بچے پیدا ہوئے۔ 9 عورتوں نے اپنے اپنے بچوں کو مار ڈالا، اور ایک عورت نے بسبب اس کے کہ اس کے پاس کوئی فرزند نہ تھا، اس لیے لڑکے کو اس نے نہیں مارا اور نام اس کا قدار رکھا۔ جب وہ لڑکا بالغ ہوا تو بڑا ہی زبردست نکلا، اور وہ 9 عورتیں جنہوں نے اپنے فرزندوں کو مار ڈالا تھا پشیماں ہوئیں اور شرمندہ ہوئیں، اور کہنے لگی کہ صالح علیہ السلام کی بات جھوٹ تھی۔ اس سبب سے ایمان ان لوگوں کا حضرت صالح علیہ السلام سے اور ان کی اونٹنی سے مبدل ہوا۔ ایک روز وہ قدار اور ایک شخص جس کا نام مصدہ تھا اس کے ساتھ مل کر، اور ہر ایک قبیلے کے ایک شخص نے باہم متفق ہو کر اور شراب پی کر اونٹنی کو مار ڈالنے کی صلاح کی، اور کہا، جب یہ پانی پینے کے لیے کنویں کے کنارے جائے گی، اسی وقت ہم اس اونٹنی کو مار ڈالیں گے۔ دوسرے روز اونٹنی نے پانی پینے کے لیے سر جھکایا، اور قدار بن سالف مردود نے آ کر اس کی گردن پر تیر مار کر زخمی کیا۔ اونٹنی نے اس پر حملہ کیا، سب بھاگے، اور مصدہ بن دہر ملعون نے پیچھے سے آ کر اس کے پاؤں میں تلوار ماری، اور اونٹنی گر پڑی، اور دوسرے سب ملعون نے آ کر جان سے مار ڈالا، اور بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ سب مردودوں نے اس کا پیچھا کیا، پر اس اونٹنی کے بچے کو نہ پایا۔ جس پتھر سے ماں اس کی نکلی تھی اس کے اندر وہ جا گھسا۔ سعید بن منیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قوم صالح علیہ السلام کی شراب نہ پیتی تو ہرگز اونٹنی کو نہ مارتی۔ یہ گناہ کبیرہ شراب پینے کے سبب ہوا، اور حدیث میں آیا ہے کہ شراب برائیوں کی ماں ہے۔ ناظرین، شراب اس سے پہلے حرام نہ تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے جو حال کیا، اس کے بعد سے خدا تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس بات کی خبر ملی تو حضرت صالح علیہ السلام نے کافروں سے کہا کہ حیات یعنی زندگی تمہاری 3 دن سے زیادہ نہیں باقی رہی۔ وہ بولے، اس کی کیا علامت ہے؟ صالح علیہ السلام نے کہا کہ پہلے روز رنگ روپ تمہارا سرخ ہو جائے گا، اور دوسرے روز تمہارا رنگ زرد ہو جائے گا، اور تیسرے دن تمہارا رنگ سیاہ ہو جائے گا یعنی کالا ہو جائے گا۔ جب 3 دن ہوئے اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر یہ علامت ظاہر ہوئی، جن لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا وہ مردود سب حضرت صالح علیہ السلام کے گھر میں آئے تاکہ ان کو بھی مار ڈالیں۔ تب اسی وقت غضب الہی ان پر نازل ہوا۔ جبریل آئے
اور دیواریں گھر کی ہلا دیں۔ وہ کافر سب گھر سے نکل بھاگے۔ تب جبریل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری کہ ایک ہی آواز سے سب کے سب خاک میں مل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگھاڑ، پھر رہ گئے جیسے رودی باڑ، کانٹوں کی اور کچھ نام و نشان ان کا زمین پر باقی نہ رہا۔ بعدہ صالح علیہ السلام ملک شام میں گئے، اب جس کو شہرستان اوج کہتے ہیں، وہاں جا کر مسکن کیا۔ بعد مدتوں کے انتقال فرمایا۔ مسجد جامع کی داہنی طرف مدفون ہوئے اور مومن سب وہاں جا کر بسے۔